امام کا ایک خاص سلام ہے امام موسیٰ کاظم کا، اس میں جملہ ہے السلام علیک ایھا المعذب فی قعر السجون، سلام اس امام پر جسے قید خانے میں عذاب دیا جاتا تھا۔ یہ امام کی زیارت کا جملہ ہے، سلام اس پر کہ قید خانے میں۔ میں نے علماء سے تفصیل سنی ہے، آپ نے ہمیشہ سنا ہے نا کہ ایسا قید خانہ تھا کہ نہ امام پیر قدم پھیلا سکتے تھے نہ اٹھ سکتے تھے۔ یہ سفر میں بہت آسانی سے سمجھ میں آتا ہے۔ ہم جب 10-12 گھنٹے سفر میں رہتے ہیں تو جب واپس آتے ہیں تو کیا کیفیت ہوتی ہے پورے جسم کی، جبکہ کھانا بھی موجود ہے، پانی بھی موجود۔ سوچئے گا کہ وہ سال ہا سال اسی طرح سے گزار دے۔ امام علیہ السلام کو اتنا مختصر سا، اتنا محدود سا وہ قید خانہ اس طرح سے تھا، اس میں ایک زیر زمین جگہ بنی ہوئی تھی، امام کو اس جگہ پر قید کیا گیا تھا جس کے اطراف میں میخیں موجود تھے کہ ذرا سا جب بدن ہلتا تھا، اللہ جانے امام کا بدن کتنا زخمی تھا جب میرے مولا کی شہادت ہوئی۔ اچھا مجھے اتنا بتائیے گا کہ جب زہر دیا جاتا ہے تو انسان تکلیف سے تڑپتا ہے یا نہیں تڑپتا؟ میرا وہ امام زہر کی شدت اور تکلیف سے تڑپتا رہا۔ کل ایک جملہ پڑھ چکا ہوں، آج پھر اس پہ گریہ کریں گے کہ امام جواد کو بھی جو زہر دیا گیا، علماء کہتے ہیں ایسے کہ جیسے جب مچھلی کو پانی سے نکال دیا جائے تو جو تڑپا کرتی ہے۔ ائمہ علیہ السلام کو زہر دیا جاتا تھا، سخت ترین زہر ہوتا تھا تاکہ ان کے بچنے کا کوئی امکان نہ رہے، اور پھر امام کے جنازے کو ایک چادر میں لپیٹ دیا گیا، اور چادر میں لپیٹ کر اس طرح سے کہ زخم کے آثار نمودار نہ ہونے پائے بغداد کے پل پر چھوڑ دیا گیا۔ دیکھیں امام کی تقریباً 35 اولادیں لکھی ہیں، ہسٹری میں 35 اولادیں لکھی ہوئی ہیں، تو جو 35 اولادیں ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی، اس میں تقریباً 17 یا 18 بیٹیاں ہیں۔ جب بیٹیوں کے سر سے باپ کا سایہ اٹھا تو ہم پرسہ پیش کرتے ہیں ان سید زادیوں کو، ان میں جو سب سے بلند مقام ہے جس دختر کا، وہ بی بی معصومہ کم سلام اللہ علیہ، جو کم میں ہے، جو فاطمہ معصومہ ہے، جو کریمہ اہل بیت ہے۔ بس میں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں بی بی فاطمہ معصومہ کم کی خدمت میں، اے بی بی، جب 25 رجب المرجب آپ یتیم ہوئی، حضرت میرزا دبیر علی اللہ مقامہ نے کیا فرمایا امام کاظم علیہ السلام کے لیے کہ مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، مولا پہ انتہائے اسیری گزر گئی، زندان میں جوانیوں پیری گزر گئی۔ اس کا مطلب ہے کہ بیٹیوں نے بہت کم دیکھا اپنے باپ کو۔ اے بی بی معصومہ کم، جب آپ کے بابا کی شہادت کی خبر پہنچی ہوگی تو یقیناً آپ نے گریہ فرمایا ہوگا، لیکن میں اتنا جانتا ہوں کہ جب بہنوں کے درمیان اور بھائیوں کے درمیان آپ رو رہی ہوں گی تو وہاں کوئی رونے سے روکنے والا نہیں ہوگا۔ ایک یتیمہ ایسی تھی کربلا میں کہ جو بابا کا نام لیتی تھی تو فقط روکا نہیں جاتا تھا، تماچے مارے جاتے تھے۔ اے امام کاظم علیہ السلام، خود آپ کے فرزند حضرت امام رضا علیہ السلام کا حکم ہے، ابن شبیب سے کہا تھا یا ابن شبیب ان کنت باکیا لشیء فابکی للحسین، تجھے کسی بھی چیز پر رونا آئے تو دیکھ حسین پر ضرور رونا۔ اس لیے ہر امام کے مصائب کے اختتام میں امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر اے امام کاظم علیہ السلام، آپ کا لاشا بغداد کے پل پر رہا لیکن لاشا پامال نہیں ہو سکا، بچا لیا گیا اللہ نے ایک مصلحت کے ساتھ اس لاشے کو۔ ایک واحد لاشا تھا کربلا معلیٰ میں حسین ابن علی کا کہ دائیں طرف کے گھوڑے بائیں طرف دوڑ گئے، بائیں طرف کے گھوڑے دائیں طرف دوڑ گئے، حسین کا لاشا پامال ہو گیا۔ اے امام کاظم علیہ السلام، جب آپ کی شہادت ہوئی، بس میں نے حضرت معصومہ قم کے لیے ایک جملہ کہا، جہاں معصومہ قم کا ذکر آئے وہاں امام رضا علیہ السلام کا ذکر اور تو ساتھ میں ایک بہن کا ذکر ضرور ہوتا ہے۔ وہ کربلا کی بہن تھی، یہ جو دیکھ رہی تھی تلہ زینبیہ سے، جس کی آپ زیارت کریں گے کربلا جا کر، وہ مقام کے جہاں چند قدم کے فاصلوں سے ایک بہن نے اپنے بھائی کو شہید ہوتے ہوئے دیکھا۔ آج آپ کی صدائیں یہاں پر بلند ہو رہی ہیں، لیکن اللہ جانے زینب نے جو صدا بلند کی، تاریخ میں ملتا ہے کہ بی بی زینب نے فرمایا تھا لشکر یزید سے مخاطب ہوتے ہوئے، آخر بی بی کس مظلومیت کے عالم میں پہنچ گئے کہ عمر سعد سے کہا بی بی نے، اے عمر سعد، تو کھڑا دیکھ رہا میرا بھائی ذبح ہو رہا۔ آخر جملہ کہنے لگا کوشش کیجئے گا کہ اور مزید بلند ہو کر یا حسین کہہ کے گریہ کر سکیں۔ جب بی بی معصومہ قم تشریف لا رہی تھی مدینہ سے، یتیمہ ہے نا، امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی دختر ہے، ساوا کے مقام پر جب پہنچی تھی تو وہاں پر حملہ ہوا تھا اس سادات کے قافلے پر، اور کتنے سید زادے وہاں پر شہید ہوئے تھے۔ یعنی
भाइयों ने बहन की हिफाजत की और भी सादात मौजूद थे। बीबी मासूमा कुम पर कोई जख्म नहीं आ सका था। बस आपका दिल अगर पहुंच गया बाजार शाम तो जुमला कह। एक था मुकद्दर मूसा काजिम की दुख्तर का, एक था मुकद्दर अली की दुख्तर ज़ैनब कुबरा का। कोई पत्थर फेंक रहा था, कोई गर्म पानी फेंक रहा। और मैं उस रात का भी जिक्र करना चाहता हूँ जब वो शाम थी तो ये अजीब शाम थी, कहीं तारीख में नहीं मिलता, हमेशा ये मिलता है बीबी मासूमा कुम, उसमें जितने सादात थे सैयदजादे उन्होंने बीबी की हिफाजत फरमाई थी। लेकिन जो शाम गरीबा आई थी उसमें ज़ैनब ने पूरे कारवान की हिफाजत फरमाई थी। फिर ज़ैनब अब्बास भी थी, फिर ज़ैनब हुसैन भी थी। अब जुमला कहना चाहता हूँ कि बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा जब निकली थी शाम गरीबा तो बच्चों को तलाश करते करते देखा, एक बच्ची को उठाया, कब बहन उम्मे कुलसुम इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये मुस्लिम की यतीमा आतिका थी कि जो घोड़ों की ताबे तले पामाल हो। यानी कहना चाहता शाम गरीबा ज़ैनब ने लाशें भी उठाए थे, ज़ैनब ने खेमों की हिफाजत भी फरमाई थी। और जब सारी बच्चों को सारी बीवियों को जमा कर लिया तो अकेली शहजादी ज़ैनब हिफाजत फरमा रही थी। यहाँ तक कि जिस नजफ में आप जाना चाहते हैं उसी तरफ से उसी मकाम से एक सवार आता हुआ नजर आया। बहुत मशहूर वाकया है, मसाइब के तो वही जुमले होते हैं। मैं कहना चाहता हूँ बस जब मसाइब के जुमलों में दिल पे चोट लगे तो आह ज़ैनब कुबरा करके जरूर आंसुओं की भीख हुसैन की माँ फातिमा ज़हरा से तलब फरमा लीजिएगा। एक मरतबा जब वो सवार मजीद करीब आया, बीबी ने कहा कि इस वक्त ना मेरे बच्चे सो चुके हैं, वो और करीब आया। ज़ैनब ने आगे बढ़कर थाम लिया उसके घोड़े की लगाम को, कहा खबरदार इससे आगे ना। मैं अब्बास की बहन ज़ैनब हूँ, वो अजीब रात थी, वो अजीब समा था, शादी वो औलाद सैयदा पर ऐसी रात आ चुकी थी कि ज़ैनब को पहरा देना पड़ गया। यहाँ तक कि आने वाले ने अपने चेहरे से नकाब को हटा। और जितने औलाद वाले हैं खुदा आपके बच्चों को सलामत रखे, कोई गम अता न फरमाए। यहाँ से अलविदा कहने का मौका इमाम काजिम अलैहिस्सलाम को गुस्सा पेश करते जाए, अरबईन का इमाम जवाद अलैहिस्सलाम को। आज 30वां हो गया इमाम हुसैन का, यानी आज 10 सफर हो गई है, 30वां हो गया। 10 सफर का मतलब क्या हुआ, हुसैन को पामाल हुए 30 दिन गुजर गए, अकबर के कलेजे में वंशी लगे 30 दिन गुजर गए, कासिम का लाशा पामाल हुए 30 दिन गुजर गए। अब चहलुम आने वाला है, 10 दिन रह जाएंगे। ज़ैनब करबला पहुंचेंगी, चहलुम पर अपने भाई की कब्र पर पहुंचेंगी ये बहन। मैं पुरसा पेश का आप सबकी जानिब से इमाम काज़िम जवाद अलैहिस्सलाम को ये अशरे ज़ैनबिया है जो शुरू हो रहा है, बीबी के नाम का अशरा है। आखिरी जुमला कहना चाहता हूँ, आप साहिबान औलाद है, शहजादी ज़ैनब के सदक़े जुमले को सुनकर जरूर आह भरकर गिरिया फरमाइएगा। ज़ैनब ने जैसे ही अपने आने वाले ने चेहरे से नकाब को हटाया, बीबी ने अपने बाबा को देखा और मैं कहना शुरू किया, बाबा आबाद हो बाबा। और वापस पलटी उल्टे कदमों शहजादियों ने बीबियों ने कहा, ऐ शहजादी आपका बाबा आ गया है, आप क्यों वापस पलट कर आ गई? कबीबियों अगर किसी के पास चादर का किसी के पास चादर का कोई टुकड़ा बचा हो। वो अजीब रात थी कि जब ज़ैनब को बाप के सामने बेमकना चादर